وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 283 میں سورة الجمعہ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 8 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. کلمت قل میں حرف القاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. پھر یہاں لام ساکن ہے تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. کلمت یا ایہا میں یہاں مد ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ایہا میں یا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ ہاں حرف الیا ہے تو یہ 2 یا ہے، یا ساکن اور یا متحرک. کلمت الذین میں لام کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. حرف الدال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت ہادو میں دال پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. واو پہ مد کا علامہ ہے، یہ بھی مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف ز ہے کلمت زعمتم. ز حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکمے کو ادا کریں گے. ان زعمتم. کلمت زعمتم میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت انکم میں نون کی تشدید کو ظاہر کریں گے اور اسے 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. کلمت اولیاء میں مد ہے. یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت للہ حرف اللام کے نیچے زیر ہے تو لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کا حکم ہے ترقیق تو ہم حرف اللام کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. للہ. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف الدال آتا ہے کلمت دونی. دال حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. من دونی. کلمت الناس میں نون پہ تشدید ہے لہذا ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. کلمت فتمنو میں فا پہ تا پہ اور میم پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. حرف النون کے تشدید کو ظاہر کریں گے اور واو پہ کیونکہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. کلمت الموت میں تا پہ زبر ہے تو ہمیں تا کو زبر سے پڑھنا ہے. کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف الکاف ہے کلمت کنتم. کاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. ان کنتم. کلمت کنتم میں نون ساکن ہے. پھر حرف التا ہے. یہاں بھی حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. کنتم. کلمت صادقین میں حرف الصاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم صاد کو بھاری آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہ مد الف ہے. مد الف میں ہم پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں. تفخیم میں اور ترقیق میں تو کیونکہ اس کے پہلے حرف صاد ہے تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. صادقین. یہاں حرف القاف ہے تو ہم قاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے.
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ کلمت یتمنونہ میں نون پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے۔ یہاں نون پہ زبر ہے تو ہم زبر کو ظاہر کریں گے، ہاں پہ الٹا پیش ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے۔ یہ مد صلہ کبریٰ ہے، لہذا ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ یتمنونہ ابدا۔ کلمت ابدن میں دال پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الباء آتا ہے۔ کلمت بما، با حروف القلب میں سے ہے، قلب کا معنی ہے بدل دینا، تو ہم تنوین کو ہلکی میم میں بدل کے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ ابدا بما۔ کلمت قدمت میں قاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، دال پہ تشدید ہے تو ہمیں یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے۔ آخری میں تا ساکن ہے تو ہم تا کو ہمزے سے پڑھیں گے۔ ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے، قدمت ایدیہم۔ کلمت ایدیہم میں دال کے نیچے زیر ہے، پھر مدیہ ہے، تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت واللہ، یہاں حرف اللام کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، واللہ۔ کلمت علیم میں آخری میں میم پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الباء ہے۔ کلمت بالظالمین، یہاں بھی حکم ہے قلب، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، علیم بالظالمین۔ کلمت بالظالمین میں وہ ہے اور وہ کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، وہ حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ اس پہ تشدید ہے تو ہمیں یہ حرف کو 2 حرف کے برابر بھی پڑھنا ہے۔ کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، تو ہم مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کریں گے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ کلمت قل میں قاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور لام ساکن کو ظاہر کریں گے۔ کلمت انہ میں نون پہ تشدید ہے تو ہمیں یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے۔ کلمت الذی میں لام کی تشدید کو ظاہر کریں گے۔ کلمت تفرون میں را پہ تشدید ہے تو ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے، اور کیونکہ تشدید پیش کا ہے تو ہمیں را کو موٹی آواز میں بھی پڑھنا ہے۔ کلمت فَإِنَّهُ میں آخری میں ہاں پہ الٹا پیش ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ کلمت ملاقیکم میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت تردون میں حرف الراء پہ زبر ہے تو ہمیں زبر کو ظاہر کرنا ہے اور حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ حرف الدال پہ تشدید ہے تو ہمیں تشدید کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت الغیب میں غین کے ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، غین حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت الشہادہ میں شین کے تشدید کو ظاہر کریں گے۔ کلمت فیونبئکم میں فا پہ زبر ہے، یا پہ پیش ہے، پھر نون پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ حمزہ پہ پیش ہے تو ہمیں حمزہ کو پیش سے پڑھنا ہے۔ آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف الباء آتا ہے۔ کلمت بیما، یہاں حکم ہے اخفاء شفوی، تو ہم میم ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا۔ کلمت کنتم میں نون ساکن ہے، پھر حرف التا ہے،
تو یہاں حکم ہے اخفاء، ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. کنتم، کلمت تعملون میں عین ساکن ہے تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے. قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اب آپ ان آیاتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. کہہ دو کہ اے یہود، اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو اور دوسرے لوگ نہیں، تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو. اور یہ لوگ ان اعمال کے سبب جو یہ کر چکے ہیں ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. کہہ دو کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے مالک کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.